السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم شب معراج پر آسمان پر گئے تھے اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، تو ہم نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ایک قسم کا عذاب وہ دیکھا کہ جس میں لوگوں کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے اور پیٹ پھول گئے تھے، اور اتنا پھول گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ کوئی کمرہ ہے یا کوئی روم ہے، اور ان کے پیٹ پھولنے کی وجہ سے ان کا پیٹ کا چمڑا کافی دبیز اور پتلا ہو گیا تھا، جس سے یہ جھلک رہا تھا، نظر آ رہا تھا، دکھ رہا تھا کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے اور زہریلے جانور ہیں جو اسے ڈس رہے تھے، اور وہ ڈسنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کڑھا رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس طرح کے عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے، رشوت کھایا کرتے تھے، حرام خوری کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ الذین یأکلون الربا، کہ جو آدمی سود کھاتے ہیں یا سود کا لین دین کرتے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ لوگ حضور سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ شراب نوشی یا قمار بازی یا جوا کھیلنا، سٹا بازی کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ کہیے کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ، کہ آپ کہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لوگ کہا کرتے تھے حضور سے، اچھا یہ جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا، اس میں تو کچھ فائدے ہمیں نظر آتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ لوگوں سے کہیے کہ اس میں یقیناً کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کا نقصان، ان کا ابال، ان کا خمیازہ ان کے فائدے سے کہیں بہت زیادہ بڑے ہوئے، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ شراب نوشی کرنے کا عادی ہو، جو شراب نوشی کرتا ہے، تو اس کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ شراب نوشی کرنے والے کا بندہ، شراب نوشی کرنے والا بندہ، اس کی اولاد جو ہوتی ہے کبھی وکست نہیں ہو سکتی، کبھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی، اور معاشرے میں اپنا مقام اور رتبہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا، اور جوا بازی کرنے والا، سٹا بازی کرنے والا، وہ اس قدر خبط الحواس ہو جاتا ہے، اس قدر بدحواس ہو جاتا ہے کہ ان کے دل سے، ذہن سے، سوچ سے، فکر سے لوگوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جتنے پڑا سٹا بازی میں تو آسمان کو چھو جاتا ایک ہی رات میں، اور اگر وہ ہارنے پر آتا ہے تو اپنے بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو بھی دوسرے کے لیے سامان عیش بنا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ شراب نوشی ہو، چاہے قمار بازی ہو، یہ بالکل حرام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز ہے، مسلمان کا پورے عالم انسانیت کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے شراب نوشی کو اور قمار بازی کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سود کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دے دیا اور تجارت کو حلال قرار دے دیا، اور اس کے بعد کسی بھی انسان کو یہ جرأت اور یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ سود کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصان ہے، پوچھنے کی کبھی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے، شریعت نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کو حرام نہیں سمجھتا، ناجائز نہیں سمجھتا، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ کافر ہے۔ گرچہ وہ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے، یا اچھا کپڑا پہن لے، یا نماز پڑھ لے، یا مسجدوں میں آ جائے، یا مسلمانوں کے ساتھ رہے،
لیکن سود کو حرام نہ سمجھنے والا، ناجائز نہ سمجھنے والا یہ مسلمان بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سود تو حرام ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی سود لیتا ہے یا سود کا لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے ان کے دل سے نور ایمانی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ کفر کے دہلیز تک جا پہنچتا ہے اور آخر میں وہ کافر بن کے مر جاتا ہے۔ تو یہ نحوست ہے رشوت کھانے کے اور سود کھانے کے، اور یہ سودی نظام جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، جس کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی برا نہیں سمجھتا اور کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے، اس سسٹم کو، سودی والے سسٹم کو غریب بھی برا نہیں سمجھتا ہے کہ جس کے خون کو دیمک کی طرح امیر لوگ چوس رہے ہیں، اور امیر لوگ اس لیے اسے برا نہیں سمجھتے کہ اس میں امیروں کا فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، اسی لیے اس سسٹم کو آج کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور قرآن نے جہاں پر صاف صاف یہ اعلان کر دیا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، کہ او لوگو، حرام کا مال جو ہے اور حلال کا مال جو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حلال میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو پائیداری ہے، جو پاکیزگی ہے، جو تقدس ہے، جو سکونیت ہے، جو اطمینانیت ہے، اللہ کی قسم وہ حرام کے مال میں نہیں ہے، گرچہ آپ کو حرام کا مال زیادہ لگے گا، انوکھا لگے گا دیکھنے میں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، قرآن کہتا ہے کہ او لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ پاک جو سود کو مٹاتا ہے، اور یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ صدقے کے مال کو زیادہ کرتا ہے۔ آپ تاریخ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ پاک نے جہاں پر کہا کہ اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، وہاں پر سود خوروں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور جہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک صدقہ کے مال کو، خیرات کے مال کو بڑھاتا ہے، وہاں پر صدقہ کرنے والوں کو اور خیرات کرنے والوں کی عزت افزائی بھی کرتا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ قارون کتنا بڑا دولت مند تھا، ان کے پاس خزانہ نہیں بلکہ خزینہ تھے، اور وہ کروڑوں کے مالک تھا، لیکن وہ تجارت بھی کرتا تھا اور سود بھی کرتا تھا، ان کے پاس تجارت کے مال بھی تھے اور سود کے مال بھی تھے۔ اللہ پاک نے قارون کو ان کے خزینہ سمیت زمین میں دھسا دیا اور اس کا ملیہ میٹ کر دیا، اس کا نام صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، مٹا دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، جو تیسرے خلیفہ ہے، جو اپنے زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے، لیکن سود کے مال کی آمیزش اور ملاوٹ ان کے مال میں نہیں تھی، تو آج بھی سعودی عرب کے اندر ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، جس کھاتے سے غریبوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، اور جس کھاتے سے حج اور عمرہ کرنے والوں کے اخراجات کو اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بالکل عام فہم مسئلہ بتا دیا کہ لوگوں، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور سود خوروں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ پاک صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرنے والوں کی عزت افزائی کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے جاننے والے ماننے والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود والا لین دین کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، سودی مال کا لینا دینا نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ کہ کس ماں کے لال میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، جو اللہ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، اللہ پاک نہ اس کے نماز کو، نہ اس کے روزے کو، نہ اس کے زکوٰۃ کو، نہ اس کے حج کو، نہ اس کے نوافل کو، نہ اس کے سنن کو، نہ اس کے فرائض کو، نہ اس کے صلہ رحمی کو قبول فرماتا ہے،
اور اللہ پاک یہ چیلنج کرتا ہے سود خوروں سے کہ اللہ پاک تمہاری معیشت کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، تمہارے دن کا سکون، چین، اطمینان کو چھین لے گا، جو تمہارے دل میں غریبوں پر نرمی ہونی چاہیے تھا وہ نرمی کو زائل کر دے گا، اور تمہارے زبان کی مٹھاس کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، اور تمہارا جو عزت ہوگا، جو وقار ہوگا، جو مقام ہوگا، جو مرتبہ ہوگا، جو احترام ہوگا، جو تعظیم ہوں گے، جو تکریم ہوں گے لوگوں کی نظر میں، سماج کے نظر میں، تمہارے گاؤں کے نظر میں، اللہ پاک وہ تمام کو ختم کر دے گا اور تمہیں ایک ذلیل اور رسوا انسان بنا کر تمہیں اس دنیا سے اٹھاوے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں حرام کے مال سے اور سود والا مال سے اللہ پاک مکمل حفاظت فرمائے۔